بے حیا ہے, گستاخ ہے, بے ادب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کمرے چ روک کے بیٹھا ہے اور باہر سگوٹیاں لگیاں نے کتے مینوں کوئی کہہ نہ جاوے. میں کہ پتر تو دیندار نہیں, تو کسی دا پالتو ہے, اور جنہاں دا تو ڈوگی ہے نا وہ پھر تیری حفاظت کر دے جے. کمرے چ بیٹھا ہر بندے نوں للکاری جاندا, جدوں کوئی جاندا کھڈا بند کر کے اگے بڑھ جاندا میری امی نے کہا مناظرہ نہیں کرنا. میں کہا تیرا ابا بھی. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج جو ہم ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں وہ محمد علی مرزا صاحب کی ہے, جو عبدالقادر جیلانی جو ہیں اہل سنت کے جو سب سے بڑے پیر ہیں, اور جو بپا جانی ہیں ان کے بعد جو سب سے بڑے پیر ابھی جو وقتیہ پیر ہیں, جو سب سے بڑے مانے جاتے ہیں, سب سے بڑے پیر, ان کے بارے میں کیا ٹوٹلی ڈیٹیل سے کہ عبدالقادر صاحب بڑے جیلانی ہیں, بڑے پیر ہیں, کہ بپا جانی بڑے پیر ہیں, اس کے بارے میں ٹوٹل تفصیلاً ویڈیو بنائی ہے. امید کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ ٹوٹل دیکھیں گے اور اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور ٹوٹلی کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھ کے مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور کیا محمد علی مرزا صاحب کا اس کے بارے میں جو رائے عمل ہے, جو انہوں نے بیانیہ دیا ہے, وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہ آپ نے ضرور مجھے اپنے کمنٹ باکس میں بتانا ہے, اور اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو. امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی. اپنا زومبی اے دے منہ نو بواسیر ہے, بک بک کردا ہے, بے حیائی ہے, بے حیا ہے, گستاخ ہے, بے ادب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کمرے چ روک کے بیٹھا ہے اور باہر سگوٹیاں لگیاں نے کتے مینوں کوئی کہہ نہ جاوے. میں کہ پتر تو دیندار نہیں, تو کسی دا پالتو ہے, اور جنہاں دا تو ڈوگی ہے نا وہ پھر تیری حفاظت کر دے جے. کمرے چ بیٹھا ہر بندے نوں للکاری جاندا, جدوں کوئی جاندا کھڈا بند کر کے اگے بڑھ جاندا میری امی نے کہا مناظرہ نہیں کرنا. میں کہا تیرا ابا بھی آکھے گا. تے جدوں حسین دا خادم جاندا سی تے تانوں پتہ ہر پاسے عاشقاں دی تم ہوندی. ہاں, گالیوں والی سرکار کہتی ہے کہ جی انجینئر کو چاہیے مرد میدان بنے, اور وہ اس میں مثال دیتے ہیں بابا جی خادم رضوی کی کہ وہ تو جلسوں سے خطاب کرتے تھے, تو انجینئر کو بھی چاہیے کہ باہر نکلے تاکہ ہم کوئی اپنا زومبی اس کے اوپر چڑھا دیں اور اس سے جان چھڑا لیں. یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی اداروں نے پناہ دی ہوئی ہے, اور یہ جن کا پالتو ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. بھئی واقعتاً میری حفاظت وہی کرتا ہے جس کا میں پالتو ہوں, اور وہ رب العالمین ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے الحمدللہ. باقی پالتو تو وہ ہیں جنہوں نے 2017 کے دھرنے دیے ختم نبوت کے نام کے اوپر, اور بعد میں 5-5 ہزار روپیہ لے کے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے تو واپس چلے گئے, اور سارا انقلاب جو ہے وہ تو شیر افضل مروت ہو گیا ان کا. تو وہ پتہ چل گیا کہ کون جو ہے وہ کن کے پالتو ہیں. باقی آپ خادم رضوی صاحب کی مثال دے رہے ہیں, آپ کو چاہیے تھا اپنے مرشد کی مثال دیتے جن کے آپ ہاتھ جا کے چومتے ہیں, وہ امیر اہل سنت ہیں باپا جانی, کہ جیسا کہ وہ مرد میدان ہے. اور دیکھیں, اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے باہر جانے سے یا کہیں کسی ایریا میں جانے سے میری جان کو خطرہ ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہے, تو اپنی جان کی حفاظت کرنا یہ اچھی بات ہے, اور دین میں ہے کہ اپنی جان و مال کی حفاظت کریں. اور ایسے نہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر جا کے کسی نے مجھے مار دینا ہے تو آپ پھر بھی بلا جھجک ادھر بھاگیں اور اپنی جان گوا بیٹھیں. یہ شہادت کی موت نہیں ہوگی, یہ آپ کی بیوقوفی ہوگی. نکل کے خطاب کرتے ہیں. 1996 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں تھا, آج سے 30 سال پہلے, آج ہے 3 مئی 2026, 30 سال پہلے باپا جانی پہ لاہور میں قاتلانہ حملہ ہوا, 2 یا 3 ان کے ساتھی شہید ہو گئے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, باپا جانی باہر نہیں نکلے. اس دن سے سندھ گورنمنٹ نے ان کو 4 گارڈز دیے ہیں, اور ان کی مرضی کے, وہ دعوت اسلامی کے ہیں, اسی طرح کا حلیہ ہے ان کا, اور وہ انہی گارڈز کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں. 1999 میں نے فیضان مدینہ کراچی میں ان کے پیچھے نماز پڑھی, اور اس قسم کی نماز میں نے کبھی دوبارہ نہیں پڑھی, نہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قسم کی نماز پڑھوائے, کیونکہ میں بالکل باپا جانی کے پیچھے کھڑا تھا اپنی عقیدت کی وجہ سے. میں کافی دیر پہلے وضو کر کے بیٹھ گیا, اس وقت اتنا رش بھی نہیں تھا, اس وقت تو وہ نماز خود ہی امامت کروایا کرتے تھے. لیکن جب وہ آئے تو ان کے ساتھ اتنے بڑے بڑے کلاشن کوفس والے گارڈز تھے, اور نماز کے دوران 2 گارڈز ان کے دائیں بائیں نمازیوں کی طرف منہ کر کے ان کی نمازیں خراب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ہم پوری نماز میں ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں ہم تھوڑے سے ہلے تو کلاشن کوف ہماری طرف ہی آ جائے گی. اور یہ وہ ہیں باپا جانی کے جو غوث وقت ہیں, اور ان کے بارے میں ان کا کلیم ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. اور غم ایسا لگا ہوا ہے کہ نماز بھی وہ گارڈز کے بغیر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان کو دنیاوی چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا, اس وجہ سے وہ بے خوف ہو کے اس دنیا میں رہتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. تو اولیاء اللہ اس چیزوں سے کبھی بھی نہیں ڈرتے, نہیں پڑھتے. اب تو آج کل تو انہوں نے بلٹ پروف شیشہ لگا لیا ہے, اس کے پیچھے وہ اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں جس طرح آپ کو چڑیا گھر میں کوئی شیر
چلے میں مدینے کے کتے والی مثال نہیں کہہ دیتا, دیا انہوں نے کچھ نہ کچھ. شیر جو ہے وہ ایسے پھر رہا ہوتا ہے تو وہ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے زیارت کروا رہے ہوتے ہیں, تو بھائی اپنے باپا جانی کو امیر اہل سنت کو حوالہ لگواؤ نا. وہ مجھے کہتے ہو کہ جی مینار پاکستان پہ آ جائے, یہ مرد میدان بنے, تو تمہارے تو اپنے باپا جانی کوئی مرد میدان نہیں ہے. باقی باپا جانی سے جو ہماری عقیدت ہے وہ اپنی جگہ ہے. میں تو باپا جانی کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری طرف سے ان کے لیے چمی ہے. انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آج ہم ان کے عوام کو منانے میں یہ کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ بزرگ کس طریقے سے اپنے سلسلے اور اپنی فرینچائز کھول کے جاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہی گالیوں والی سرکار سمر عباس اتاری اپنے ساتھ اتاری لکھتا ہے, قادری نہیں لکھتا, کیونکہ قادری نسبت اب ختم ہو چکی. اتاری کے اندر قادری بھی آ جاتا ہے, رضوی بھی آ جاتا ہے, ضیائی بھی آ جاتا ہے. اور یہ باپا جانی نے اتنا بڑا کارنامہ کیا کہ انہوں نے, جب ہم لوگ دعوت اسلامی میں تھے, میں بات کر رہا ہوں 1988-89 کی, اس وقت ہم اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے قادری, رضوی, ضیائی اور اتاری. پھر 2001 میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ آندہ کے بعد صرف اتاری لکھیں گے. اتاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ قادری بھی ہیں, اتاری کا مطلب ہے کہ آپ رضوی بھی ہیں, ضیائی بھی ہیں. تو اس لیے میں نے ان کے لیے چمی دی تھی کہ آپ نے عبد القادر جیلانی کی سیٹ واقعتاً سنبھالی ہے, کیونکہ عبد القادر جیلانی نے بھی یہ سیٹ جنید بغدادی سے چھینی تھی. لو سامو, ہاں کشف المحجوب کھول کے دیکھیں, جو تصوف کے 12 سلسلے ہیں ان میں ایک سلسلہ جنیدیہ ہے. قادریہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, کیونکہ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش جنہوں نے کشف المحجوب لکھی, یہ فوت ہوئے ہیں 465 ہجری میں, اور شیخ عبد القادر جیلانی ان کے مرنے کے 6 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں 471 ہجری میں. تو ظاہر ہے کہ جو علی بن عثمان حجویری کے مرنے کے بعد پیدا ہو رہا ہے تو اس کا سلسلہ تو انہوں نے کشف المحجوب میں نہیں لکھنا تھا. پچھلے 400 سال سے, اس میں بھی چلیں شروع کے آپ 200-250 سال نکال دیں یا 300 سال, 100-125 سال آپ کہہ لیں, اس میں تو یہ سلسلے ان کے یہ چل رہے تھے. 12 سلسلے تصوف. گدیاں بدلی جا رہی ہیں, پہلے ایک پیر تھا, اس نے اس کی جگہ لے لی, اس نے اس کی جگہ لے لی. جیسے کہ پراپرٹی ہے, پہلے اس کے پاس تھی, اس نے اس کو ٹرانسفر کر دی, اس نے اس کو ٹرانسفر کر دی. ایسے ہی چل رہا نظام پیری خانے کا بھی. ان میں جنیدی سلسلہ تھا. اب ہوا یہ کہ عبد القادر جیلانی جب انہوں نے اپنی جوبن حاصل کر لی اور وہ فوت ہوئے ہیں 90 سال کی عمر میں 571 ہجری میں, تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں نے اتنا ہلکا اثر قائم کر لیا ہے, تو انہوں نے قادری سلسلہ اپنی نسبت سے, عبد القادر نام تھا, قادری سلسلہ جاری کیا, اور جاری ایسا کیا کہ جنیدی سلسلے کو ختم ہی کر دیا. آج دنیا میں قادری سلسلہ ہے, جنیدی سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جنیدی وہی ہیں جو قادری تھے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں 4 واسطوں سے میں جنید بغدادی کا ہی تو مرید ہوں الٹیمیٹلی, ابو بکر شبلی کے تحت, کیونکہ ابو بکر شبلی کے شیخ ہیں جنید بغدادی, ان کے شیخ ہیں سری سکتی, ان کے شیخ ہیں معروف کرخی, ان کے شیخ ہیں داؤد تائی, ان کے شیخ ہیں حبیب العجمی, اور ان کے ہیں حسن بصری, اور ان کے متھے انہوں نے مارا کہ وہ مولا علی کے خلیفہ تھے. حالانکہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ حسن بصری کی ملاقات سماعت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی بدری صحابی سے ثابت ہی نہیں ہے سوائے سعد ابن ابی وقاص کے. امام مسلم نے سلسلہ عالیہ قادریہ کے اوپر اس کے گلے پہ آرا چلا دیا, یہ کہہ کے کہ حسن بصری کی ملاقات صرف ایک بدری صحابی سے ثابت ہے, سعد بن ابی وقاص, جن کا نام سعد بن مالک بھی ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے. مولا علی تو 40 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. حسن بصری کی کوئی سماعت مولا علی سے ثابت نہیں ہے, یہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے, صحیح مسلم کا حصہ ہے. دوسری طرف علی بن عثمان حجویری جو ہیں وہ 2 واسطوں سے ابو بکر شبلی کے بیعت میں آتے ہیں, اور پھر وہ سلسلہ پیچھے وہی چلتا ہے. یعنی عبد القادر جیلانی کو ابو بکر شبلی تک پہنچنے کے لیے 4 واسطوں کی ضرورت ہے, علی بن عثمان حجویری کو 2 واسطوں کی ضرورت ہے, اور ان کے اوپر پھر پیر ہیں. ان کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت علی سے نہیں جڑتا, ویسے انہوں نے خود سے جڑا ہوا ہے کہ یہ سارا کچھ حضرت علی کی نسبت سے چل رہا ہے. ابو بکر شبلی کے شیخ ہیں جنید بغدادی. تو الحمدللہ جو فرینچائز جنید بغدادی سے چھین کے عبد القادر جیلانی نے اپنے نام پہ کی تھی قادری سلسلے, میرے باپا جانی نے, ہائے میرے باپا جانی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں, سلسلہ قادریہ تے ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ انہوں نے اس کو اتاری سلسلہ بنا دیا, اور یہ ان کا رائٹ ہے. اگر عبد القادر جیلانی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ جنیدی کو قادری بنائے, تو میرے باپا جانی کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ قادری کو ختم کر کے اتاری بنائے. چمی باپا جانی آپ کے لیے, جزاک اللہ خیر, آپ نے مسئلہ حل کر دیا. انشاءاللہ آپ کے بعد کوئی اور آئے گا اور اتاری کو بھی ختم کر دے گا. ویسے ایک بابا آیا ہے, وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, جس نے سارے بابے پڑھ کے رہتے ہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ
گالیوں والی سرکار سمر عباس قادری حافظہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ انجینئر کا حال یہ ہے کہ جب کبھی علماء مناظرے کے لیے جاتے ہیں یہ اندر سے کنڈی لگا لیتا ہے اور کہتا ہے میری امی نے منع کیا ہے. او میرے بھائی اس رمضان میں تم نے دیکھ لیا تمہارا پیٹی بھائی, ہاں گلے پھاڑنے والی سرکار حضرت معاذ اللہ, ناشتے والی سرکار جنہوں نے ٹرمپ صاحب کا ناشتہ تم لوگوں کے مشورے سے کیا. وہ کہتا ہے میں سارے فرقوں کے علماء سے مشورہ کر کے گیا تھا. اس نے ٹائم دیا اور اینکر نے اس کی وہ آڈیوز جو خود ریکارڈ کر کے بھیجی ہوئی تھی وہ پبلک میں عام کر دی اور پتہ چل گیا کہ یہ تو بھاگے ہوئے ہیں. چلو ہم نے آفر آج دوبارہ سے اس کیمرے کی برکت سے تمہارے سامنے رکھ دی ہے, اپنا بڑا امیر اہل سنت لانچ کرو. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتا وہ ویڈیو میں کسی اور کو نامینیٹ کرے. تمہارا مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہے وہ نہیں آ سکتا, وہ کسی کو نامینیٹ کرے ویڈیو میں اور کہے کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار. اور محمد علی مرزا کا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کو پرومیننٹ کریں جو ایک مین بندہ ہے ان کا, اسے پرومیننٹ کریں کہ یہ ایک بندہ ہے ہمارا اہل سنت کا, یہ ان آپ سے یہ ٹوٹلی ڈسکشن کرے گا اسلام کے لحاظ سے جو بھی پوائنٹ آف ویو ہیں اہل سنت کے اور محمد علی مرزا صاحب کے مناظرہ کرے گا. تو اگر یہ مطلب کہ ایک بندے سے کر لیں وہ اہل سنت کے باقی علماء کرام کہیں گے نہیں جی یہ نہیں تھا ہمارا, کوئی اور تھا, وہ ان سے کریں گے, وہ نہیں کہیں گے یہ بھی نہیں تھا اور تھا. اس لیے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلو ایک بندے کو پرومیننٹ کریں جس سے وہ ایک بندے سے ٹوٹلی ڈسکشن ہو, وہ سمجھے کہ وہ ٹھیک بات کر رہا ہے, مطلب وہ جیتا تو وہ جیت گیا, وہ ہارا تو مطلب سارے ہار گئے, ایک بندہ پرومیننٹ ہو. ایسے تو پھر وہ ساری زندگی لوگوں سے بحث ہی کرتے رہیں گے اس بارے میں. تو اس لیے ان چیزوں کو اگر ڈسکشن کرنا تو آپ ایسے کر لیں. میرے فرقے کی ہار ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم علمی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو تم واقعے بیان کرتے ہو یہ سب کے سب لوگ زبردستی آئے ہیں جتنے آئے ہیں اور یہاں گھسنے کی کوشش کی ہے. اور جب میں راضی ہوں آن لائن آنے کے لیے تو ایک حضرت معاذ اللہ آئے تھے وہ بھاگ گئے اور اب وہ کہہ رہے ہیں مبالغہ کرو. اور بھائی مبالغہ بعد میں ہوتا ہے, پہلے مکالمہ ہوتا ہے, اور یہ تمہاری آفر تھی. میں نے آج تک کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. جب یہ کہتے ہیں تو میں اس کے جواب میں پھر کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اپنا بڑا لانچ کرو. تو یہ بھی ان لوگوں کی جو ایک فراڈ والی بات تھی وہ ختم ہوئی. 1000 سال. تو دوستو کیسے لگی ویڈیو؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی پراپر سمجھ لگ جائے گی. جیسے پیر خانے چلا رہے ہیں لوگ, پہلے ایک پیر تھا اس نے اپنا ایک قادری سلسلہ بنایا, اس کے بعد ابھی اطاری سلسلہ بن گیا. ایسے ہی جب انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے لوگوں نے ان کی کرامتیں بیان کرنی ہیں کہ بھئی ان کے کیمرے میں فوٹو نہیں تھی آتی, ان کا یہ نہیں تھا آتا پہلے. تو جیسے کہ پہلے کہا کرتے تھے کہ جن کی کیمرے میں جی جب یہ نہیں تھے آتے یا سوشل میڈیاز پہ کسی بھی ٹیلی ویژن پہ تو کہتے تھے کہ ان کی فوٹوز کیمرے میں نہیں آتی. تو لیکن وہ بھی بات ختم ہو گئی. تو اس لیے ہمیں دیکھیں ہمارا یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے دل کی بات کو دل ازاری کریں, لیکن جو بات توحید کی ہے, جو بات اللہ کے بارے میں ہے, اس کے بارے میں ہم کسی بھی پہ یقین نہ کریں. مانگے صرف اللہ سے, وہی دینے والا ہے, وہی سب کچھ ہے. تو ہم اللہ کے نیک بندوں سے جڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے رب سے ملائیں, رب کے پاس قریب کریں, ہمیں دین کی بات بتائیں, نہ کہ اپنے پیچھے ارد گرد گھماتے رہیں. ہمیں ان سے بچ کے رہنا چاہیے اور ہمیں اللہ کی طرف جانا چاہیے, نہ کہ ان بابوں کی طرف. اگر اچھائی کے کام کرتے ہیں ان کے پیچھے لگیں, اچھائی والے کاموں کے ساتھ ان کا ساتھ دیں, اور جو ہمارے اچھائی کے مطلب کہ برائی کے کام ہیں ان سے ہم علیحدگی اختیار کر لیں. ہمیں ان کے پیچھے لگ کے اپنے دنیاوی چیزوں کو اور آخرت کو خراب نہیں کرنا, اور ہمیں اللہ کے ساتھ جڑنا ہے, نہ کہ ان کے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ایسی ویڈیوز اور بھی چاہیے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے لیے اور شاندار ہوں. خدا حافظ.